بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ آج ہم نے ایک قیدی کو پھانسی دینی تھی اور آج انتہا کی سردی تھی۔ پھانسی گھاٹ کے اوپر جو چھت بنی تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی اور سرد ہوائیں چل رہی تھیں، لیکن یہ جیل بہت دور دراز علاقے میں بنی ہوئی تھی۔ اس قیدی کا نام محمد نصیر تھا۔ اس میں اپنے ہی سگے چچے کو اس دنیا سے رخصت کیا تھا۔ اسے پھانسی کی سزا دی گئی تھی اور آج اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اسے پھانسی گھاٹ کی طرف لایا جا رہا تھا۔ میں اس جیل کا جیلر تھا اور ایسے مناظر میں زیادہ تر ہر وقت خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ قیدی بھی بہت پریشان ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن یہ شخص بالکل چپ چاپ سیدھا چلتا آ رہا تھا۔ ایسے چل کے آ رہا تھا جیسے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کو نوبل پرائز دیا جا رہا ہے، آ کے اپنا پرائز وصول کر لیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور ان آنکھوں میں ایک پل کو بھی خوف نہیں تھا۔ موت بڑی عجیب چیز ہے۔ بہادر سے بہادر انسان بھی موت سے ڈرتا ہے، اور یہ انسان موت سے بالکل بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے جذبات چھپا رہا تھا، اس کے اندر ڈر کے جذبات تھے ہی نہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب اسے تھوڑا قریب لے آئے تو میں اس کے بالکل ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں نے کہا، اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا تو کم سے کم اپنی مسکراہٹ تو چھپاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میری مسکراہٹ کی وجہ اگر آپ جان جائیں تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ اس پوائنٹ پر مجھ سے میری آخری خواہش پوچھی جائے گی، اور وہ ایک لمبا دھڑنگا سا آدمی تھا۔ اس کا قد شاید 6 فٹ 7 انچ تھا اور وہ ایک مستری تھا، لوگوں کے گھر بنانے کے کام کرتا تھا۔ اتنی سردی تھی کہ وہ بھی سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کے لیے تو آج اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ میں نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ مجھے پتا تھا کہ کوئی عجیب سی خواہش ہوگی۔ ویسے زیادہ تر لوگ آخری خواہش یہی کرتے تھے کہ ہمیں بہت سارا کھانا کھانا ہے یا پھر کسی اپنے سے ملنا ہے، لیکن اس نے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ اتنا تو ہمیں پتا تھا کہ اس کا ایک خاندان ضرور تھا، لیکن اس سے ملنے کے لیے بھی یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ آدمی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، میری آخری خواہش بڑی عجیب ہے صاحب، کیا آپ پوری کریں گے؟ میں نے کہا، ہاں پوری کروا دیں گے۔ اس نے کہا، نہیں، آپ کو خود پوری کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، میری پھانسی یعنی کہ میری موت کے پورے 3 ماہ بعد آپ جا کر میری قبر کو ضرور کھلوائیے گا اور دیکھیے گا کہ اس کے اندر کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسی خواہش ہے تمہاری؟ یہ خواہش سن کے میں تھوڑا حیران ہوا ہوں۔ اس نے کہا، یہی میری آخری خواہش ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے بعد آپ مجھے بھول نہیں پائیں گے۔ اس نے کہا، پھر پورے 3 مہینے بعد آپ میری قبر کو ضرور کھلوائیے گا، اور میری قبر کشائی کی اجازت میں آپ کو اپنی زندگی میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ خواہش کیوں کی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور اس کی فائل میں بھی یہ لکھوا دیا کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے۔ ہمیں پورا ریکارڈ رکھنا پڑتا تھا اس فائل میں۔ اس کے گھر کا پتہ بھی تھا اور اس کے بارے میں معلومات بھی۔ وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا جیسے کہ اس جیل میں پھانسی دی جاتی تھی، اسی طرح کا ماحول تھا۔ اس کے بعد اس کی میت کو اس کے گھر بھجوا دیا گیا اور میں اپنے کاموں میں لگ گیا، لیکن آج اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے اور وہ ہمیشہ میرے خوابوں خیالوں میں رہتا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں بار بار کیلنڈر کو دیکھتا اور سوچتا کہ 3 مہینے کا وقت پورا ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ پورے 3 مہینے بعد جا کر آپ دیکھ لیجئے گا، اور میں حیران تھا کہ میں انتظار کر رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے ایسے ہی کوئی الٹی سیدھی واویلی پھینک رہا ہو کہ مرنے تو میں ویسے ہی لگا ہوں، کیوں نہ کوئی عجیب سی بات کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ لیکن پھر بھی مجھے اس کی قبر کشائی کروانے کی اجازت اس نے خود دی تھی، اور میں یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وقت پورا ہوا اور 3 مہینے ہو گئے، میں اس کی قبر کشائی کے لیے چل پڑا۔ میں اپنے ساتھ پوری ٹیم لے کر گیا۔ مجھے کافی سارے لوگوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ بھی آن رکھنا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی قبر کے اندر کیا معاملہ ہے، کہیں وہ یہ ثابت تو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ بے قصور تھا۔ لیکن ایسی بات نہیں تھی۔
اس نے خود اپنا گناہ قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے سگے چچے کو اس جہاں سے روانہ کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے حق میں اور کچھ نہیں بولنا، آپ مجھے جو چاہے سزا دیں۔ اس کا چہرہ ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرے ساتھ 2 لوگ تھے۔ میں نے ان کو اشارہ کیا کہ قبر کھودنے کا کام شروع کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک مفتی صاحب گزرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، قبر کشائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، کس کی قبر ہے؟ کیا اس کے گھر والوں سے اجازت لی ہے؟ میں نے کہا، اس نے خود اجازت دی تھی۔ اس بات پر وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیسا آدمی تھا جو مرنے سے پہلے یہ اجازت دے کے گیا کہ میری قبر کھود کے دیکھ لینا۔ لیکن ہم پولیس والے تھے، اس لیے مفتی صاحب نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے اور وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ کام شروع ہو گیا تھا۔ میں بے چینی سے دیکھ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ویسے اس طرح قبروں کو جب کھودا جاتا ہے تو ان میں سے بدبو ضرور اٹھتی ہے، کیونکہ ابھی صرف 3 مہینے ہوئے تھے، لیکن اس کی قبر کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ لگتا ہے کوئی نیک بندہ تھا، ابھی تک بو نہیں آئی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے یہ صرف ثابت کرنے کے لیے ہمیں قبر کھودنے کی بات کی تھی کہ وہ ایک نیک بندہ تھا، اور اس کے اندر کون سی نیکی تھی؟ وہ تو ایک عام انسان تھا، جبکہ وہ جیل میں رہا۔ ہم نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس نے کوئی قرآن نہیں پڑھا، جبکہ جب قیدیوں کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے تو وہ نماز اور قرآن کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اب خدا کے پاس جانا ہے تو کیا منہ لے کر جائیں گے؟ تھوڑی دیر بعد قبر پوری طرح سے کھول لی گئی اور اب سیمنٹ کی سلیٹیں ہٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ جب سیمنٹ کی سلیبیں ہٹائی گئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ اٹھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ مفتی صاحب نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ مجھے اس کے گھر جانا تھا۔ مجھے اس کا گھر ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل ہوئی۔ اس کا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ مجھے ایک محلے کے بچے نے بتایا کہ یہ ہے مستری نصیر کا گھر جو میں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا، تو میں کافی حیران ہوا۔ گھر تو بہت ہی خستہ حال لگ رہا تھا۔ دروازے کے آگے ایک پھٹا ہوا میلا کچیلا پردہ لگا ہوا تھا اور دروازہ بھی اسٹیل کا تھا جس کو جگہ جگہ سے زنگ نے کھا لیا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی بوڑھی عورت کی آواز آئی۔ اس نے کہا، کون ہے؟ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا بولوں۔ میں نے کہا کہ ماں جی میں ہوں۔ اس نے کہا، آ جاؤ بیٹا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس گھر میں شاید 2 ہی کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ گھر سے عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ وہی چھوٹے سے صحن میں وہ بوڑھی عورت بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر جو چشمہ لگا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی نظر بہت خراب تھی اور یہ کام اس کے کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی مصروف تھی اور میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، جی کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام حماد خان ہے، میں آپ کے بارے میں کچھ معلومات جاننے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے بیٹے کا ذکر سن کر بوڑھی عورت اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ 3 مہینے میں پہلی دفعہ کوئی اس کے بارے میں بات کرنے آیا ہے، ورنہ تو جو بھی آیا افسوس کرنے ہی آیا تھا۔ میں نے کہا، جی مجھے معلوم ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ جاننا ہے، کیا آپ مجھے بتائیں گی؟ اس نے کہا، ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے سے بھلا کیوں گھبرائے گی؟ مجھے تو اچھا لگتا ہے جب کوئی اس کی بات کرتا ہے۔ وہ تو اب اس دنیا میں رہا نہیں، اس کی یادیں ہی ہیں۔ میں نے ایک نظر سامنے دیکھا تو ایک عورت دروازے سے چھپ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ گھر میں ایک چھوٹا سا خستہ حال واکر بھی پڑا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس گھر میں کوئی چھوٹا بچہ بھی تھا، پر وہ چھوٹا بچہ کس کا تھا؟ کہیں وہ بچہ نصیر کا تو نہیں تھا؟ اگر تھا تو وہ بچہ تو یتیم ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب مجھے دیکھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ بوڑھی ماں نے بھی یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے کہا، وہ نصیر کی بیوہ ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، بہت بیمار اور پریشان رہتی ہے، اس کے لیے میں بڑی پریشان ہوں بیٹا۔ مجھے بوڑھی عورت نے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے کہا کہ کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس نے وہ سب کچھ کیوں کیا تھا اور وہ کس قسم کا آدمی تھا؟ اس نے کہا، ہاں یہ سب اس نے کیوں کیا اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے۔ میں نے کہا، میں یہی کہانی سننے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری، مجھے اپنے بیٹے کی کہانی سنانے لگی۔ اس نے کہا، میرا بیٹا بہت سمجھدار تھا، عام آدمی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا، جیسے ہوتے ہیں نا عام آدمی، لوگ جن کو
कच्ची पक्की में दाखिल कराते हैं, फिर वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, तब कहीं जाके उनको पढ़ना लिखना आता है। मेरा बेटा तो कच्ची क्लास में ही पढ़ना लिखना सीख गया था। मेरा बेटा बहुत समझदार था। एक दफ़े जो काम देख लेता उसे वो काम फ़ौरन से करना आ जाता था। वो एक नहीं बहुत से कामों में माहिर था। ऐसा कोई काम नहीं था जो वो नहीं कर सकता था। तुम समझ रहे हो ना बेटा, वो कुछ लोग होते हैं ना जो आम लोगों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। ऐसा था मेरा बेटा। वह समझ गया कि बूढ़ी माँ क्या कहना चाह रही है। इसका मतलब वो वाकई बहुत समझदार आदमी था, जिसकी अकल का आईक्यू किसी आम मर्द से बहुत ऊपर था। ये उसको देख के भी अंदाज़ा होता था। वो बातें ऐसी ही किया करता था और मैं जो यहाँ आया बैठा था, इसके पीछे भी तो कोई छोटी बात नहीं थी। उसने कहा वो बहुत कम उम्री में ही मेहनत मजदूरी करने लगा, हम सबका पेट पाला करता था। फिर मैंने उसकी शादी करवा दी और अल्लाह ने उसको जवानी में ही औलाद से नवाज दिया। लेकिन हमेशा उसके पास कुछ कागजात होते थे जिनके ऊपर वो कोई नक्शे जैसे बनाता है रहता था। कहता था जिस दिन ये नक्शे बिक गए उस दिन हम अमीर हो जाएंगे। मुझे तो बेटा समझ नहीं आती थी कि वो सब क्या था, लेकिन उन कागजात को वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखता था। कहता था किसी बड़ी कंपनी के पास जाऊंगा और उनको ये सब दिखाऊंगा तो वो मुझसे लाखों रुपए में खरीद लेंगे। लेकिन अगर इस गांव में बैठा रहा तो फिर कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पर ज़ाया हो रहा हूँ। मैं बूढ़ी औरत थी, सीधी सादी थी, बस वो पैसे ले आता, ये घर चल जाता। मुझे इस बात की तसल्ली हो जाती थी। घर को तो वो अच्छे तरीके से चला रहा था, लेकिन फिर हमारे इस घर को किसी की नज़र लग गई। मेरे शौहर ने अपने छोटे भाई से कुछ कर्जा लिया था, ये घर बनाना था। जब मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया तो मेरा देवर यहाँ पर आ गया और हमें धमकाने लगा। उसने कहा या तो कर्जा वापस कर दो या फिर ये घर वापस कर दो। हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारे पास सिर्फ एक ही घर है और तुम देखो ये घर क्या घर कहलाने के काबिल है, लेकिन फिर भी हमारी छत है इसलिए हम उससे ये घर नहीं देख सकते। उसने भी जितने पैसे हमसे लिए थे ये घर उससे कहीं ज़्यादा महंगा था, लेकिन वो चालाकी कर रहा था और मुझे कह रहा था कि मुझे घर दे दो और कर्जा माफ़ हो जाएगा। कर्जा सिर्फ 6 लाख रुपए का था और ये घर आज की तारीख में 50 लाख रुपए का है। ये तो अच्छे वक्तों में मेरे शौहर ने बनाया था। बस इसी तरह लड़ाई झगड़े होने लगे। पहले वो हमारे घर खुद आता था, फिर उसने हमारे घर बंदे भेजने शुरू कर दिए। एक दिन तो बहुत बुरा हुआ। एक दिन वो खुद ही घर में दाखिल हो गया। नसीर की बीवी घर में अकेली थी, बार बार दरवाज़ा पीटने लगा। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो गया। ये बेचारी बहुत ज़्यादा डर गई। इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब हम लोग वापस आए तो घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था। फिर उसने हमें सारी बात बताई। मैंने इससे कहा कि अपने बंदे को रोक, मर्दों को ऐसी बातें नहीं बताते, वो गुस्से में आके कुछ कर बैठेगा। पर उसने ये भी बता दिया कि चाचे ने मुझ पर बुरी नज़र डाली थी। बस नसीर उसी टाइम भाग उठा और जाकर अपने चाचू को इस दुनिया से रवाना कर डाला। मैंने ये नहीं कहती कि उसने बहुत अच्छा किया। चचा तो बाप की जगह होता है, लेकिन जब चचा अपने ही घर की औरत पे बुरी नज़र रखे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। जवान खून था बेटा, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। वो भाग के वापस आया था। उसने कहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद को पुलिस के हवाले करना है। पर मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहेगा। मैं आज तक उसकी ये बात नहीं समझ पाई कि जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तो कैसे सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि हमें पता था अगर पुलिस वाले उसे पकड़ के ले गए तो फांसी की सज़ा ही देंगे। पर वो जाते जाते यही कह रहा था कि आप लोग हिम्मत नहीं हारे, आप लोगों ने डरना नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो तो चला गया। मनु मट्टी के नीचे कहाँ से आएगा अब मेरा बेटा। मैंने कहा मुझे ज़रूरी बात है लेकिन अभी नहीं बता सकता। आपका बेटा अक्लमंद आदमी था, वो जो भी कह रहा था वो झूठ नहीं था। उसने जो कहा है उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर निकलता है। उसे समझने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर मैंने उन लोगों को ये भी बताया कि आपके बेटे की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। इस बात पर वो औरत भी हैरान हुई। उसने कहा फिर क्या तुमने कब्र खो दी, कब्र कुशाई कर दी, तुम उसकी कब्र खोल के आए हो। मैंने कहा माँ जी, लेकिन उसने खुद इजाज़त दी थी और आप लोगों को अभी नहीं बता सकता कि मामला क्या था।
پر آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے پاس کچھ نقشے تھے جن کو وہ ہمیشہ خود سے دور نہیں کر سکتا تھا. کیا وہ نقشے مجھے مل سکتے ہیں؟ اس عورت نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کیونکہ اس کے پاس اس کے بیٹے کی یہی آخری نشانی تھی. میں نے کہا میں ایک دفعہ دیکھ کر آپ کو واپس کر دوں گا. اس نے اپنی بہو کو اشارہ کیا. تھوڑی دیر بعد اس نے وہ نقشے باہر بھجوا دیے. میں نے دیکھا یہ ایک بڑی سی موٹی سی کتاب تھی جس کے اندر اس نے بڑے بڑے کاغذ رکھے تھے. اس کا کافی وزن تھا. میں نے کہا میں تھوڑی دیر بعد آپ کی امانت آپ کو واپس کر جاؤں گا اور آپ کے بیٹے نے جو کہا تھا آپ کو وہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. اب میں پھر سے اس قبر کی طرف چل پڑا. وہاں جو مزدور کھڑے تھے ان سے مجھے پھر سے کام تھا. میں نے ان کو اشارہ کیا اور کہا اس قبر کو آس پاس سے بھی کھود دو. تو وہ لوگ حیران ہوئے. میں نے کہا اس قبرستان کے گورکن کو بھی بلا کر لاؤ. جب گورکن کو بلا کر لائے تو اس کے چہرے پر پہلے ہی لکھا تھا جیسے وہ مجرم ہے. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ نصیر کو جانتے ہو تم؟ پہلے تو وہ ڈر رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ ہاں جانتا ہوں، جگری دوست تھا میرا، بچپن کا یار تھا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے ہم. میں نے کہا تبھی تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا نصیر نے خود کیا، میں تو بس اس کی مدد کر رہا تھا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایسے کرنے کے جرم میں تمہیں بھی پکڑا جا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں صاحب جی، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں خاموش ہو گیا کیونکہ بات ہی ایسی تھی. دراصل معاملہ یہ تھا کہ جب ہم نے نصیر کی قبر کو کھودا تو قبر اندر سے بالکل خالی تھی، اس لیے ہمیں اس قبر میں سے نہ تو کوئی بو آئی، نہ ہی ہمیں کوئی عجیب منظر دیکھنے کو ملا تھا، کیونکہ نصیر اپنی قبر کے اندر تھا ہی نہیں. اس کی امی نے ہمیں جو نقشہ جات دیے تھے اور کہا تھا نصیر بہت سمجھدار اور ٹیلنٹڈ آدمی تھا، ایک بہت اچھا مستری تھا، لوگوں کے گھر بنایا کرتا تھا، وہ اسی پہ مشہور تھا. اسے چھوٹی سی چھوٹی جگہ کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہاں یہ گھر بنانا ہے تو وہ وہاں پہ ایسا گھر بناتا کہ 2-4 کمرے بھی ڈال دیتا، کچن بھی نکال لیتا، صحن بھی نکال لیتا. سب لوگ حیران ہوتے کہ چھوٹی سی جگہ پر اس نے کتنی صفائی سے اتنا اچھا اور کشادہ سا گھر بنا ڈالا. ذرا سا بھی علاقہ ضائع نہیں ہوا. یہی اس کا ٹیلنٹ تھا، یہی اس نے کیا. اس نے اپنی قبر کے اندر سے ایک راستہ بنایا، جو راستہ اس نے دوسری طرف سے نکال لیا تھا. یعنی جب ہم لوگوں نے اسے اس کی قبر میں ڈالا تو وہ قبر کے اندر سے ہی کسی سرنگ کی طرح راستے سے نکل کر بھاگ گیا. لیکن سوال یہاں یہ تھا کہ جب ہم نے اسے پھانسی دے دی تو وہ بچ کیسے گیا؟ اس کا جواب بھی مجھے مل گیا، وہ یہ کہ شاید وہ مرا تھا ہی نہیں. پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم نے اس گورکن سے کہا کہ وہ کہاں ہیں. اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم اسے دوبارہ پھانسی نہیں دیں گے، پر تم مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے. پھر اس نے مجھے بتا ہی دیا. اس نے کہا یہاں سے دور ایک گاؤں ہے، پر وہ اس دفعہ اکیلا ہی اس گاؤں کی طرف چل پڑا تھا. جو راستہ اور پتہ مجھے بتایا گیا تھا میں اس پہ پہنچ تو گیا. سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کیونکہ میرے سامنے نصیر کھڑا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم نے تو اسے پھانسی دی تھی، اس کی لاش کو اٹھا کے اس کے گھر والوں کے پاس منتقل کیا تھا. پھر وہ کیسے بچ گیا؟ لیکن اس کے چہرے پر آج بھی مسکراہٹ تھی. اس نے کہا آئیں جیلر صاحب آ جائیں، آپ کو اچھی سی دودھ پتی پلاتا ہوں. اس کے کپڑوں اور حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی محنت کا کام کر رہا تھا. انہوں نے سامنے دیکھا تو ایک چھوٹا سا گھر بن رہا تھا. اس گھر کے اندر داخل ہو گیا. جب میں اس گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا. یہ گھر نہیں کوئی گورکھ دندھا لگتا تھا. چھوٹی سی جگہ پر ایسا گھر بنایا تھا جیسے کوئی محل ہوتا ہے. اس نے میرے سامنے دودھ پتی کا کپ رکھا اور کہا پی لے صاحب. میں آپ کو نہیں ماننا چاہتا. میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا بڑی سردی تھی اس دن اور آپ کو پتہ ہے جب تک ہڈی نہیں ٹوٹتی انسان دنیا سے نہیں جاتا. میں لمبا درنگا انسان، سردی میں ہڈی ٹوٹنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. میری قسمت تھی کہ میں بچ گیا. تھوڑی اداکاری کر لی تھی. آپ کو تو پتہ ہے اب آپ مجھے دوبارہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے. میں بری طرح سے حیران تھا اور اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر میں نے اس کی طرف دیکھا. میں نے کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ قانون پاکستان کے تحت اور برٹش لاء کے مطابق اگر آپ کسی مجرم کو پھانسی کی سزا سناتے ہیں لیکن پھانسی کے وقت یا تو اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے یا پھر پھانسی دینے کے باوجود بھی وہ بچ جاتا ہے تو آپ اسے دوبارہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے. آپ کو اسے باعزت بری کروانا پڑتا ہے. اس لیے اب نصیر کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس نے کہا میں ساری دنیا کے لیے مر گیا ہوں لیکن ابھی میں زندہ ہوں، یہ گھر بنا رہا ہوں. یہاں سے جاؤں گا تو اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں اور اپنی ماں کو واپس لے آؤں گا. اس گھر کو بنانے میں مجھے 3 مہینے لگ گئے. ابھی 10-15 دن کا کام باقی ہے. اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر
आराम और सुकून से रहेंगे। मैंने यहाँ पर अपना नाम भी किसी को नहीं बताया, थोड़ा हुलिया भी बदल लिया है। उसने चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई थी। मैंने कहा, लेकिन तुमने गुनाह तो किया था, फिर सजा से बचने के लिए सब कुछ क्यों किया? उसने कहा, हाँ मैंने गुनाह किया था, लेकिन जिसको मारा था उसने भी तो गुनाह किया था, वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। और फिर इंसान बचने के लिए ही सब कुछ करता है साहब, आपका और कानून का। अब मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं निकलता, ना ही वास्ता निकलता है। मैंने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, हाँ इस बात पे हैरान हूँ कि तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों बताया। तुम तो चुपचाप ही निकल गए थे, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे थे। उसने कहा, अगर मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताता तो आपको कैसे पता चलता कि मैं क्या चीज़ हूँ? इस बात पे वो हंसने लगा। मेरी भी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर सज गई। मैंने कहा, तुम वाकई चीज़ हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मेरा साला बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। मैंने उससे बात की और कहा, एक आदमी है जो तुम्हारे काम में कमाल की महारत रखता है। वो भी हैरान हुआ। उसने कहा, फिर उसे मेरे पास भेजो, मेरे पास उसके लिए काम है। हमने उसको बहुत अच्छी नौकरी पे लग दिया। आज इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं। वो वहीं पे रहता है, अपने बीवी बच्चों को भी ले गया है। मैं इस बात को सोच के हैरान होता हूँ कि जब उसकी माँ ने ये सब देखा होगा कि मेरा बेटा जिंदा है तो उसे कितनी खुशी महसूस हुई होगी। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे अनोखी कहानी है, एक ऐसे मुजरिम की कहानी जिसने मौत को भी धोखा दे दिया। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।